اب ذرا غور کر کے سوچئے کہ ایسے عالم میں رسول اسلام کو کیا کرنا چاہیے؟ حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ جب دشمن اس طریقے سے کوشش کر رہا ہے نقصان پہنچانے کی، تو ضروری ہے کہ اپنے لیے حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ اور دشمن کی مکاری اچھی طرح سے معلوم ہے، یہ ہر عمل انجام دینے پہ تیار، کوئی بھی کام کرنے پہ تیار۔ جو راستے میں کانٹے بچھا رہے ہوں، جو پتھر مارے ہو تنہا رسول پر، وہ کیا نہیں کر سکتے۔ لہذا قافلے کا پیچھا کرنا وہ اس غرض سے نہیں تھا کہ قافلہ لوٹنا ہے، بلکہ اس غرض سے تھا کہ مکے والوں کا بھروسہ نہیں تھا کہ نام قافلے کا دیا جائے، بھیجا لشکر جائے، مدینے والے غفلت میں رہے اور حملہ کر دیں۔ لہذا حفاظتی تقاضا یہ تھا کہ پیغمبر اسلام آگاہ رہے، جب قافلہ چلے تو لوٹنے کی غرض سے نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر کے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں اگر وہ مدینہ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں جب پیغمبر اسلام قافلے کے تلاش میں نکلے ہیں تو قافلہ لوٹنے نہیں نکلے، بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کسی بھی رنگ میں آؤ گے ہمیں غافل نہیں پاؤ گے، ہم ہمیشہ تیار ہیں جنگ کرنے کے لیے، ہم ہمیشہ تیار ہیں تمہارا دفاع کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول تو یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ محفوظ رہے اور دشمن کی ہر تدبیر بیکار ہو جائے، لہٰذا ہر قافلے پہ نگاہ رکھنا ضروری تھا۔ تو یہ کردار رسول ہے، اس میں حفاظتی باتیں پائی جاتی ہیں۔ یہاں قافلہ لوٹنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں کچھ مسلمان ضرور تھے جنہیں قافلہ لوٹنے کی بڑی تمنا تھی، جو بعد میں جا کے جن کے چہرے بے نقاب ہوتے رہے ہیں، اس لیے کہ جو وہاں نہیں لوٹ پائے بعد میں خوب مال لوٹ کے بھرا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جنگیں جو ہوئی ہیں، ان مقامات پہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے کردار رسول پہ کوئی داغ نہیں آ سکتا۔ بس یہ ہے کہ تاریخ لکھنے والوں نے دراصل تاریخ کیا ہے، عموماً جو ہمارے ہاں تاریخ پائی جاتی ہے بڑی محنت کرنی پڑی ہے جو حقیقت کی طرف آنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور جس کے بارے میں ایک مجلس میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ کیا کیا حالات ہمارے ہاں کتابوں کے ہیں، اس بارے میں روشنی ڈال چکا ہوں، اور اپنے علماء کے اس ایثار کا بھی ذکر کر چکا ہوں، کتنی قربانیاں ہمارے علماء نے دی ہیں، اس کو دہرانا نہیں ہے، بس صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں کہ تاریخ میں جتنی باتیں پائی گئی یہ صرف ایک رنگ دیا گیا ہے کہ جب تک طاقت تھی دشمن بن کے سامنے آئے تھے، جب طاقت نہ رہی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے اور ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے، جب کوئی زور نہ چلا تو اب چاہا کہ تصویر اسلام بدلی جائے تو واقعے کو دوسرا رنگ دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے بے شمار واقعے پائے جاتے جو ہوا کچھ اور ہے، غرض کچھ اور تھی، مقصد کچھ اور بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ اس ایسے واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اب اس منزل سے آگے گزر کے اسی دوسری ہجرت کے دوسرے سال کے اہم واقعات کی طرف بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ جہاں تک مجھے پہنچنا ممکن نہیں میں وہاں تک پہنچ سکوں۔ کوشش یہ تھی کہ ماہ رمضان المبارک کے اختتام تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے گفتگو، لیکن ممکن نہیں کہ وہاں تک پہنچ پائے گی۔ بہرحال جہاں تک بھی میں پہنچا سکوں گا اس سلسلے کو پہنچاؤں گا اور کسی حد تک اختصار سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اس دوسری ہجری میں جو دوسرا اہم واقعہ ہے وہ معصوم عالم کا عقد ہے مولائے کائنات سے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام کا 2 عقد مکہ میں ثابت ہے، ایک ام المومنین سودہ سے اور دوسرا ام المومنین عائشہ سے۔ عقد وہاں ہوا ہے، رخصتی مدینہ میں ہوئی۔ ان دونوں کے بارے میں، ان کی عمروں وغیرہ کے بارے میں، خصوصاً ام المومنین جناب عائشہ کی عمر کے بارے میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، مجھے اس پہ گفتگو نہیں کرنا اس وقت، کیونکہ وہ ایک الگ ہی بات ہے، اس طرف جاؤں گا تو بڑی دلیلیں پیش کرنی پڑیں گی اور وقت کہیں اور گزر جائے گا، لہذا بس سرسری طور پہ گزرنا ہے۔ وہ کیسے بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم صرف اتنا جانتے ہیں اور اتنا مانتے ہیں کہ جو رسول کا وفادار ہے وہ لائق صد احترام، جو غدار ہے اس پہ خدا کی بھی لعنت ہے، رسول کی بھی لعنت ہے، مومنین کی بھی لعنت ہے۔ بس صرف اتنا جانتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، چاہے اصحاب میں ہو، ازواج میں ہو، تابعین میں ہو، تبع تابعین میں ہو، کسی میں بھی ہو، جو رسول سے وفادار ہے
وہ لائق صد احترام ہے. جس نے وہاں غداری کی ہے ہم اسے کبھی خاطر میں نہیں لاتے، اور اسلام نے یہ درس ہی دیا ہے. اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ بڑا دھوکہ اس بات سے ہوتا ہے، اس کی طرف جس کی وضاحت ہمارے چھٹے امام نے کی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باطل کو باطل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے مشابہت رکھتا ہے. اگر یہ حق سے ملتا جلتا نہ ہوتا تو الگ نظر آتا، باطل کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو باطل ہے وہ ہو بہو حق کے جیسا نظر آئے گا. اگر اس کی مثال سمجھنا تو آج سیٹلائٹ ہے آسمان، رات کو آپ دیکھیے جہاں ستارے چمکتے وہاں دنیا والوں کے بنائے ہوئے بھی چمکتے ہیں. چمکتے ہیں کہ نہیں چمکتے؟ دیکھنے میں ستارے جیسے لگتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ستارے اللہ کے بنائے، انہیں انسان نے بنایا ہے. تو جسے اللہ نے بنایا وہ تو تارا کہلائے گا، جسے انسان نے بنایا وہ کچھ بھی ہو تارا تو نہیں کہلائے گا. بس یہی چیز ہے عزیزان محترم، حق وہ ہے جسے اللہ نے پیش کیا، اس کے مقابلے پر اگر کوئی کچھ اور بنا کے لے آئے اسے کچھ بھی کہا جائے حق نہیں کہا جا سکتا. بھلے مشابہت کتنی ہی ہو جائے وہ حق نہیں کہلائے گا. اب اگر رسول نے اپنے اہل بیت کو ستاروں جیسا بتایا تو ان کا ستاروں جیسا ہونا حق ہے. اگر دوسروں کو ستاروں کے مانند کہا جائے تو رسول کے مقابلے میں کوئی حق نہیں، سب باطل ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. لہذا تاریخ پڑھنے میں اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اگر ائمہ کے ارشادات نہ ہوتے تو تاریخ سے حقیقت نکال لینا ہمارے لیے ناممکن تھا. ائمہ نے جو معیار ہمیں بتایا ہے اسی بنا پر حق سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. عزیزو آئیے بس اس حق کی طرف بڑھ رہا ہوں، حق کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا اشارتاً، کیونکہ آپ مجالس میں اس کے بارے میں سنا کرتے ہیں، لیکن چند نکات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. معصوم عالم کے عقد کے سلسلے میں جب آپ سن بلوغ تک پہنچ گئیں تو بہتوں نے پیغام دیا، رسول نے کسی کا بھی پیغام قبول نہیں کیا. اور خصوصاً تاریخ میں جن کے نام پائے جاتے ہیں وہ ایک حضرت ابو بکر ہے، دوسرے حضرت عمر ہے اور تیسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. ان تین کا نام خاص طور سے تاریخ نے لکھا ہے. جب پہلے صاحب آئے رسول اسلام کے بارے میں آغا سلطان مرزا اپنی کتاب سیرت فاطمۃ الزہرا میں پوری تفصیل سے اس کو لکھتے ہیں، اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو اسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. پہلے صاحب آئے، پیغمبر اسلام کے سامنے اپنا مدعا رکھا. سرکار دو عالم گھر میں گئے، فاطمہ سے جا کے کہا بیٹی فلاں کا رشتہ ہے. معصومہ نے نفرت سے منہ موڑ لیا، پلٹ کے چلے آئے. دوسرے صاحب کا رشتہ آیا، گئے، معصومہ نے نفرت سے منہ موڑا، پلٹ کے چلے آئے. جب عبد الرحمن بن عوف آئے اور انہوں نے آگے پیغام دیا تو پیغام میں کچھ اور پیغام دے دیا. ان کا پیغام سب سے نرالا تھا. وہ پیغام یہ تھا کہ آپ نے جب خواستگاری کی تو ساتھ میں یہ بھی کہا میں اتنا مال دوں گا مہر میں. رسول نے گھر میں جانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، وہیں بیٹھے رہے. زمین سے مٹی اٹھائی اور عبد الرحمن کا دامن پکڑ کے مٹی ڈال دی. پوری مٹی سونا نظر آ گئی، سونا بن. اور اس کے بعد ڈانٹ کے واپس کیا کہ تم کیا دولت لے کر آئے؟ گویا پیغمبر اسلام نے پیغام تو دیا ہے کہ بیٹیوں کو بیچا نہیں جاتا، رشتہ قائم کیا جاتا. اب اگر سنت رسول پہ عمل ہے تو بیٹیوں کو بیچا نہ کرو، رشتہ قائم کیا کرو. اور رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو کردار میں بہترین ہو مہر کم ہو. جو مہر بہت زیادہ رکھتے ہو بدترین عورتیں ہیں. اس لیے کہ مہر زیادہ رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ رشتے پہ بھروسہ نہیں ہے. جب بھروسہ ہی نہیں تو رشتہ آگے بڑھے گا کیسے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اور دوسری ایک چیز اور ہے، پہلے جو دو آئے تو سرکار گئے، معلوم ہے انکار رہے گا، میرا بھی انکار، میری بیٹی کا بھی انکار، گئے کیوں؟ جا کے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ خود بیٹھ کے فیصلہ نہ کر لو، جس کا رشتہ طے کر رہے ہو، جسے گھر سے رخصت کرنا اس کی مرضی بھی لے لو، اس لیے کہ رہنا اس کو ہے، اطاعت اسے کرنا ہے، نبھانا اسے، تمہیں نہیں نبھانا ہے، لہذا بیٹی کی مرضی ضروری ہے، صرف نہیں باپ بن کے نہیں، ہم جو فیصلہ، ہرگز نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلام میں یہی شادی نمونہ بنی ہے۔ رسول اسلام کی اتنی شادیاں ہیں، ایک بھی شادی کو نمونہ نہیں بنایا گیا، علی اور فاطمہ کی شادی نمونہ بنی، اس رشتے کو نمونہ بنایا گیا، اپنی بیٹی سے اس کی مرضی حاصل کرو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھنا، معصومہ کا بھی انکار، رسول اسلام کا بھی انکار، اور جب پیغام علی آیا، اس کی کیفیت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس مختصر نکات پر بتا۔ جب پیغام علی آیا، رسول علی بیٹھو، میں بھی آیا، اندر آئے، فاطمہ علی کا پیغام آیا، معصومہ نے شرم سے سر جھکایا، کچھ کہا نہیں، باپ یہ کہہ کے پلٹا کہ بیٹی کی خاموشی رضامندی کا ثبوت ہے۔ اب یہاں کیا بات عرض کروں، بیوی نے دو پیغام ٹھکرائے، تیسرا اپنے پاس تک ان کے پاس تک پہنچا ہی نہیں، چوتھے مرحلے پر علی کا پیغام آیا، قبول کر لیا، گویا معصوم عالم نے بھی ایک پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ چونکہ قبول کر لینے کے بعد جس کی تم زوجہ بنو گی تمہیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، تو ہمیشہ ایسے کی زوجہ بنو جس کی اطاعت میں مزہ آئے، جس کی اطاعت میں شرف ملے، فخر کرنے کا موقع ملے، ایسے کی زوجہ نہ بنو کہ گھر میں پہنچتے ہی کرب اور پریشانی میں زندگی شروع ہو جائے۔ معصومہ بتا، اور اس کے بعد اعلان ہو گیا علی اور فاطمہ کی عقد۔ رسول اسلام نے علی کو بلایا، علی تمہارے پاس کیا ہے؟ جو کوئی اثاثہ بتا دیا، اونٹ ہے، تلوار ہے، سپر ہے اور زرہ کا، سب کچھ ضروری، زرہ ضروری نہیں ہے، زرہ کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، سب کو ضرورت ہو سکتی ہے، علی تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو میدان جنگ میں جان بچانے کی کوشش کرے اسے زرہ کی ضرورت ہے، جو جان ہتھیلی پہ لے کے میدان میں آئے اسے کسی زرہ کی ضرورت نہیں ہے، زرہ بیچ دو۔ عثمان بن عفان نے 480 درہم میں زرہ خریدی، مولائے کائنات نے ساری رقم لا کے رسول اسلام کے ہاتھ میں دی، 80 درہم سے معصوم عالم کا جہیز تیار ہوا، اس میں رسول کا ایک بھی پیسہ شامل نہیں ہے، بیٹی کے باپ کا ایک بھی پیسہ شامل نہیں ہے، علی کے پیسے سے جہیز تیار ہو رہا ہے، 80 درہم کا جہیز، جس میں زیادہ تر مٹی کے برتن، اور جسے دیکھ کے پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، دعا کی تھی پروردگار انہیں برکت عطا فرما جن کے زیادہ تر برتن مٹی کے۔ تو عزیزان محترم، جو سادگی سے شادیاں کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کی دعا ان کے شامل حال ہے، اور جو بڑی شان و شوکت میں جاتے ہیں، پیغمبر اسلام ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برکت وہاں ملتی ہے جہاں سیرت پیغمبر ہو، برکت وہاں ملتی ہے جہاں اسلام پر عمل ہو، اگر اس سے ہٹ کے عمل کرو گے تو اگر زوجہ شوہر میں جنگ شروع ہو جائے، ساس بہو میں مارکا آرائی شروع ہو جائے، تو حضور یہی ثبوت ہے کہ برکت نہیں، نحوست آ گئی ہے۔ اگر اسلام پہ عمل ہوتا تو نحوست نہ آتی، برکت آتی۔ دوسری ایک اہم بات کی طرف آپ کو لے کے چلوں، عقد ہوا، کچھ تاریخوں نے لکھا عقد کے دوسرے دن رخصتی ہوئی، کچھ تاریخوں نے کچھ وقفہ بیان کیا، اور جب معصومہ کی سواری چلی علی کے گھر، رسول نے اپنے کھچر پہ سوار کیا، معصوم عالم چل رہی کنیزوں کے جھرمٹ میں، ازواج کے جھرمٹ میں، بنی ہاشم کی عورتوں کے جھرمٹ میں بی بی چل رہی، اور آگے آگے پیغمبر اسلام ہے، بنی ہاشم تلوار کھینچے ہوئے باہر چل رہے ہیں،
ہر قدم پہ نعرے تکبیر بلند ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اپنی ازواج سے، دوسری عورتوں سے خاموشی کے ساتھ نہ چلو، ذکر خدا کرتے چلو، اور آج جو رخصت ہو رہی اس کا ذکر کرتے چلو۔ تمام ازواج پیغمبر نے جناب فاطمہ زہرا کی مدح کا قصیدہ پڑھا رخصتی میں، تو رسول نے کہہ کے پڑھوایا کہ فاطمہ کی مدح کا قصیدہ پڑھو۔ پتا چلا اہل بیت کی مدح کرنا سنت رسول ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ خانہ علی تک سواری پہنچی، علی نے بھی اپنے گھر کو سجایا ہے اور بڑے عجیب انداز میں سجایا ہے۔ سارے گھر میں نرم ریت بچھائی اور کھجوروں کی چھال کے بھرے ہوئے 2 تکیے، ایک مشک، مٹی کی آپ کھولے پانی پینے والے برتن، اور ایک چمڑا اونٹ کا، اس کے علاوہ پانی بھرنے کی مشک، اس کے علاوہ چند چیزیں اور مولا کائنات نے مہیا کی۔ ایک لگن تھال ہے اور ایک پردہ ہے، پردہ جہیز میں بھی ہے، یہ سب سامان۔ میں اس سامان پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے اپنا گھر سجایا ہے زوجہ کے آنے کا، گھر سجایا میرے مولا نے زوجہ کے آنے کا، مگر سجاوٹ کیسی ذرا غور کریں۔ آج جو سجایا ایسا نہیں 2 دن بعد نکال دے، یہ سجاوٹ ایسی جو ہمیشہ کے لیے۔ گویا پیغام مولا یہ ہے کہ جب اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لانا ہو تو ایسی سجاوٹ کرو جو ہمیشہ کے لیے، 2 دن کے بعد نکالنے والی سجاوٹ نہیں۔ اور آج بڑی عجیب و غریب بات ہوتی ہے کہ شادیوں میں اتنی سجاوٹ ہو کوئی کچھ نہیں بولتا، اہل بیت کی محفل میں سجاوٹ ہو تو لوگ فوراً اسراف کا فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں فرق ظاہر کر دوں، رسول اسلام کی ولادت پہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول اسلام کی ولادت پر اللہ نے آسمان و زمین کو سجایا ہے، تو اہل بیت کی ولادت کے سلسلے میں سجاوٹ سنت الہیہ ہے، اور ازواج کے معاملے میں، رشتے کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں یہ سجاوٹ نہ رسول کی سنت ہے نہ علی کی سیرت ہے۔ پھر یہ کہاں سے آئی؟ اس میں اسراف نظر نہیں آتا، اور جہاں اہل بیت کی محفل منعقد کر دی جائے سجاوٹ ہو، سارا اسراف وہیں سمجھ میں آ جاتا۔ جہاں حسین کی مجلس میں انتظام کیے جائیں سارا اسراف یہی سمجھ میں آتا ہے، جبکہ اللہ نے جو کچھ بنایا انہی کی محبت میں بنایا۔ کہہ دو اللہ میاں تو نے بڑا اسراف کیا اتنی بڑی کائنات بنا کے، کیا ضرورت تھی بڑی کائنات بنانے کی؟ 14 کو پیدا کرنا، 14 گھر ضروری تھا بس، 15ویں گھر کی ضرورت بھی نہ تھی۔ ایک اپنا گھر بناتا پوری دنیا میں، 14 گھر بنا دیتا۔ ان کی محبت میں اتنا بنایا، اسراف نہیں۔ ان کی محبت میں ذرا سا لائٹ لگائی تو اسراف نظر آنے لگا، نیاز بانٹی اسراف نظر آنے لگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور ایک چیز اور ہے، شادی کے بھی موقع پر ایک چیز آئی، اور دوسری چیز معصومہ کی شادی کے موقع پر جنت نے جواہر لٹائے ہیں، حوروں نے اسے چنا ہے اور چن کے محفوظ رکھا ہے۔ تو ایک بات تو ہے، جب دولہا چلے یا دلہن چلے تو صدقہ اتار کے لٹانا یہ سنت الہیہ ہے، اس لیے کہ جو جا رہے ہیں صدقہ اترتا جائے، نحوستیں دور ہوتی چلی جائیں۔ تو صدقہ اتارنا تو صحیح ہے، نحوست لانا غلط ہے۔ صدقہ اتارو، نحوستیں دور کرو، یہ ہے۔ غربا کو کھلاؤ، نحوستیں دور کرو، شان دکھانے کے لیے نہیں۔ بس آخری جملہ اور مسائل کی طرف آؤں گا۔ آئے علی اور فاطمہ کو کھڑا کیا، ایک کاسے میں پانی لیا اور پانی کو تھوڑا سا علی کے سینے اور بازو پہ چھڑکا، تھوڑا سا فاطمہ کے سینے اور بازو پہ چھڑکا۔ پانی تھوڑا سا خود پیا، دونوں کو پلایا۔ اللہ سے دعا کی، پروردگار ان کی نسل میں برکت عطا فرما،
میں سارے مسلمانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آج جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پروردگار ان کی نسل میں برکت عطا فرما۔ معلوم یہ نسل میں برکت کی دعا کرنا سنت رسول ہے، اور 2 اولاد پیدا کر کے بس کر دینا یہ سیرت شیطان ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اولاد پیدا کرو، تمہاری کثرت پر روز محشر میں فخر کروں گا، میری امت اتنی زیادہ ہے۔ اب خود ہی انصاف کرو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسری ایک چیز اور عرض کر دو، ضمناً بات آ گئی ہے، اولاد پیدا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر ہوتی بس کی بات تو ایک مرتبہ ہم بستری میں اولاد پیدا ہوتی، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہتا سال ہر سال گزر جائے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں، جب وہ دینا چاہتا تب ملتی۔ دوسری چیز یہ ہے اس منزل پر کہ آج جب اتنا شور ہو گیا، نہیں بہت آبادی بڑھی، بہت آبادی بڑھی، تو قدرت نے بھی انداز بدل دیا۔ جہاں ایک بچہ پیدا ہوتا تھا اب 2 کی بات نہیں، 3 4 پیدا ہو رہے ہیں۔ تم فیملی پلاننگ کرتے جاؤ، ہم اس سلسلے سے سلسلہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو قانون قدرت سے مت ٹکراؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے جو 1 2 اولاد کی بات کرتے ہیں، ایک بات بتائیے، اگر نالائق نکل گئی تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے نالائق نکل گئی؟ کیوں؟ اس کے نالائق نکلنے کے اسباب بہت زیادہ ہیں۔ ایک ہے بڑے لاڈ پیار میں پالا جائے گا، ایک لوتا ہے، وہ کب آپ کا پاس و لحاظ کرے گا؟ شروع سے ہی ایسی عادت ہے، ضد ضد ضد، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے، پیارا دلارا ہے لاڈلا ہے نا، ساری ضد بچپن سے پوری کرتے رہے، ضدی بن گیا۔ تو ایک پہ رہے ضدی بن گیا، بڑھاپے میں ٹھوکر مار رہا ہے۔ 2 4 ہوں گے، کوئی تو لائق ملے گا جو بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے بار بار کہا کہ تم نہیں کھلاتے ہو، ہم کھلاتے ہیں، توفیق ہم دینے والے۔ کتنے غربا کے گھروں میں پلنے والے بچے بڑا بڑا مقام حاصل کرتے ہیں، کتنے بڑے گھروں میں پلنے والے بچے کرمنل بن جاتے ہیں۔ بتاؤ وہ غریب کا بچہ بہتر یا امیر کا بچہ بہتر جو پوری دنیا کے لیے مصیبت بن جائے؟ کہیے تو نام لے کے بتاؤں۔ آج ایک نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے، عرب کا بہت بڑا امیر ہے، مگر اتنا بڑا دہشت گرد بنا ہوا پوری دنیا کو ہلائے بیٹھا ہوا۔ تو اس امیری سے تو غریبی بہتر جہاں اللہ کی عبادت گزار پیدا ہوتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ممکن ہے اس پر کوئی میری بات سے متفق نہ ہو، میں کسی کو متفق کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن جو حقیقت ہے وہ عرض کر دے رہا ہوں۔ ہر آدمی اپنے اپنے ذہن کا مالک ہے، اور اگر علماء نے فتویٰ دیا ہے تو یوں ہی نہیں دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا فیملی پلاننگ خراب ہے، نہیں، بہتر ہے اگر بچوں کی ولادت روکی جائے، چونکہ علماء کا فتویٰ جائز ہے، میں اس پہ بحث نہیں کر سکتا، نہ کوئی مفتی ہوں نہ میں کوئی عالم ہوں، بس ایک ذاکر ہوں، کچھ جو بھی مولا کہتا ہے آپ تک پہنچا دیتا ہوں، بس اس سے آگے میرا کوئی مقام نہیں ہے، لہذا میں اس سے اختلاف نہیں کرتا۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ عرض کر دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، ورنہ کچھ ایسے بھی کہ 2 بیٹے، ایک بیٹا کسی کے پاس اولاد نہیں، کہا مجھے دے دو، اس نے لے لیا، دوسرا بیٹا جوانی میں مر گیا، اولاد پیدا ہونے کا موقع نہیں، 2 تھے، ایک وہاں چلا گیا، ایک مر گیا، خالی بیٹھ گئے۔ اب بتائیے کیا ہوگا؟ مستقبل ہم نہیں جانتے، مستقبل اللہ جانتا ہے، لہٰذا احتیاط کریں، بہتر ہے۔ بچوں کی پرورش ہمارے ذمہ، ان کی تربیت ہمارے ذمہ ہے، اور جہاں تک ہماری وسعت ہے، جہاں تک ہماری حیثیت ہے، مصلحات سے عمل کریں، یہ صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں قانون الہی سے ٹکرائیں، نہیں۔ اگر وہاں سے عطا ہو جائے تو قبول کر لیں، عطا ہو جانے کے بعد پھر انکار نہ کرنا، ورنہ اس پہ سزا ہے۔ بس عزیزو، آخری جملہ پیغمبر اسلام کا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، پیغمبر اسلام تشریف لائے، آگے ایک جملہ ہے، یا علی تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ اگر اس ایک جملے کو دنیا سمجھ لے تو رشتے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ یا علی تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ جواب علی، یا رسول اللہ، اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ اسلام میں شادی کا معیار یہ ہے جو رسول اور علی نے بتایا،
ہر باپ کے لیے ایک بات، ایک دعوت فکر دی گئی کہ اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت دو، انہیں ایسا بناؤ کہ جو اسلام کی خدمت گار بنے، جس گھر میں چلی جائیں اس گھر میں عبادت ہی عبادت نظر آئے، تاکہ جا کے سوال تو کر سکو کہ میری بیٹی کیسی ہے۔ دنیا دار بناؤ گے تو جھک کے سوال کرنا پڑے گا، دیندار بناؤ گے سر اٹھا کے سوال کرو۔ دوسری طرف علی نے بتایا کہ زوجہ کا معیار کیا ہے، ایسی بیوی لاؤ جو عبادت الہی میں مددگار ہو، ایسی نہ لاؤ جو دیوار بن جائے، یہاں نماز کا وقت آئے وہاں معظمہ بازار کی فکر میں پڑ جائے، میاں چلو بازار میں یہ خریدنا وہ خریدنا، مصلی سمیٹو بازار چلو، پتہ چلا یہ دیوار ہے۔ عبادت میں مددگار وہ ہے کہ وقت ہو تو مصلی بچھا دے، آؤ نماز پڑھو، بس یہ فرق ہے۔ اور چونکہ ہمارے معاشرے میں اس کی کمی ہوئی، ہم بھی ماڈرن بنتے چلے گئے، ہم نے بھی دنیا کی روش اپنا لی۔ روش اپنانے کا نتیجہ آج ہمیں یہ مل رہا ہے کہ دنیا میں ہم کہیں بھی کامیاب نہیں۔ میں غیروں کی بات نہیں کرتا، اپنوں کی بات کرتا ہوں، اپنے گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے بھی دنیا داری کو اپنایا ہے، مگر یہاں صرف ایک پیغام آپ کے حوالے کرتا ہوں، سنو، علی کا شیعہ وہ نہیں ہے جو زمانے کے ساتھ چلے، یاد رکھیے گا، علی کا شیعہ وہ نہیں جو زمانے کے ساتھ چلے۔ علی کبھی ایسے کو اپنا شیعہ کہتے ہی نہیں، علی کا شیعہ وہ ہے جو زمانے کو اپنے پیچھے چلائے۔ اور ثبوت پیش کروں، علی کے شیعوں نے زمانے کو اپنے پیچھے چلایا۔ 1400 برس گزر گئے کربلا کے واقعے، کربلا والے اگر زمانے کے ساتھ چلتے تو سب یزیدی ہوتے۔ تقاضا کیا تھا؟ مجھے بتائیے کیا تقاضا تھا؟ مملکت یزیدی میں کیا تقاضا تھا؟ اگر زمانے کا تصور کیا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا ہے، جو زمانے کے ساتھ چلے تھے بڑے بڑے صحابی کے بیٹے گھروں میں بیٹھے تھے، جو زمانے کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑے وہ حسین کے آستانے پہ تھے۔ 1400 برس پہلے کا زمانہ اور آج کا اتنا ماڈرن زمانہ، اتنا ترقی والا زمانہ، لیکن تب بھی 72 کے سامنے سر جھک رہے تھے، آج بھی 72 کے سامنے سر جھک رہے ہیں۔ پتا چلا وہ تب بھی زمانے سے آگے تھے، آج بھی زمانے سے آگے۔ اور اگر اس کی وضاحت چاہتے ہو تو میں وضاحت کر دوں۔ میرا امام کہتا ہے میرا چاہنے والا وہ نہیں ہے کہ جہاں رہتا ہو وہاں عمل میں، کردار میں، تقوی میں اس سے کوئی بہتر ہو جو میرا غیر ہو۔ اب بتائیے علی کے چاہنے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ جہاں وہ رہے مثال بن کے رہے کہ میں علی والا۔ علی والے کو چھپ کے رہنا نہیں، علی والا کبھی چھپ کے نہیں رہتا۔ اگر چھپ کے رہنے کی بات ہوتی تو میسم کی زبان نہ کٹتی، اگر چھپ کے رہنے کی بات ہوتی تو رشید ہجری قتل نہ کیے جاتے، اگر چھپ کے رہنے کی بات آتی تو کمیل کے منہ پہ تسمے نہ چڑھائے جاتے، اگر چھپ کے رہنے کی بات آتی تو حجر مدادی شہید نہ ہوتے۔ انہوں نے بتایا شیعت کا معیار کیا ہے، اس معیار کو لے کے چلو۔ اور یہ سوچ لو، آج دعا کرتے ہیں، مناجات میں آتا ہے اللہ ہمیں امام زمانہ کا سپاہی بنا دے۔ عزیزو کیا ہے؟ ذرا بتائیے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی نہیں ہیں؟ بنیں گے، کب بنیں گے؟ قبر میں جانے کے بعد بنیں گے۔ جس نے یہ کہا کہ سپاہی بنا دے وہ معرفت ہی نہیں رکھتا۔ ہم سپاہی ہیں، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ امام کے سپاہی کو کیسا ہونا چاہیے، میسر رہیں۔ بس یہ کہ آج نصرت امام نہیں ہے، نصرت امام یہی ہے کہ آج جب پوری دنیا میں اسلام پہ انگلی اٹھ رہی ہے تو کوئی نہ سہی، امام کے چاہنے والوں کی ذمہ داری تو ہے کہ آگے بڑھ کے بتائے کہ اسلام کیا ہے، رسول کا لایا ہوا اسلام کیا ہے، لوگوں کا پھیلا ہوا اسلام کیا ہے۔ اس فرق کو ظاہر تو کیا جائے۔ کب تک چھپ کے بیٹھے رہو؟ اپنے گھروں میں کب تک بیٹھے رہو گے؟ زمانے کے ساتھ چلیں گے، زمانے کے ساتھ، زمانے کے ساتھ چل کے نصرت اسلام نہیں ہوگی۔ ناصر اسلام وہ ہے جو زمانے کو پیچھے چھوڑ کے چلتا ہے۔ اور اس لیے کہ علی کا درس ہی یہی، علی نے کبھی وقت کا انتظار نہیں کیا، بلکہ وقت پڑنے پر وقت نے علی کا انتظار کیا ہے۔ اور اگر سمجھنا تو سمجھ لیجئے کہ وقت علی کا غلام بن کے چلتا ہے، علی کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ سورج کا پلٹنا، علی کا نماز پڑھنا، یہ ثابت کرتا ہے، یہیں سے فرق سمجھ میں آتا ہے کہ جو وقت کے پیچھے بھاگے وہ اور ہوتے، جن کے لیے وقت پلٹ جائے وہ اور ہوتے۔ اپنے وقت پہ نماز نہیں ادا کی قضا ہو جائے گی اور ہوتے۔
اور علی نے پلٹا کے نماز پڑھ کے بتایا وقت کو پلٹانے والے اور ہوتے ہیں. مگر یہاں میں ایک بات واضح کرتا چلوں, بس بات آگے سورج کی اطلاع کر. لوگ کہتے ہیں علی کی نماز قضا, سورج ڈوب گیا علی کی نماز قضا ہو گئی. خدا کی قسم میرے مولا کی نماز قضا نہیں ہوئی, میرا مولا نماز پڑھ چکا تھا. علی کی نماز قضا ہوئی تھی, علی نماز پڑھ چکے تھے. وضاحت کر دوں کیسے پڑھ چکے تھے. آج ایک بتائیے مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے. اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, پلین میں سفر کر رہے ہیں, یا کوئی مجبوری ہے, آپ تمام ارکان ادا کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے, تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیجئے. ہے مسئلہ کہ نہیں شریعت میں؟ ہمیں یہ مسئلہ معلوم کہ میرے مولا کا مسئلہ نہیں معلوم. آگوش میں پیغمبر کا سر ہے, سورج بڑھتا جا رہا ہے, اور میرا مولا خاموش بیٹھا رہے گا, نماز عصر نہیں پڑھے گا. چنانچہ دمت الثاقبہ میں پوری تفسیر موجود ہے. رسول نے بیدار ہو کے سوال کیا, علی نماز پڑھی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ پڑھی. کہا کیسے؟ کہا اشارے سے پڑھی. کہا یا علی سورج کو پلٹاؤ تاکہ دوبارہ نماز پڑھو. علی نے کہا یا رسول اللہ پڑھ تو چکا. کہا یا علی تم جانتے ہو, میں جانتا ہوں, تم نے نماز پڑھی قضا نہیں ہوئی. لوگوں کو نہیں پتا, لوگ کچھ اور ہی سمجھے, کیونکہ تب تک کوئی اشارے سے نماز پڑھتا نہیں تھا. لہذا کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ کہا سورج تمہاری اطاعت کرے گا, اشارہ تم کرو سورج پلٹے گا. اشارہ کیا, سورج پلٹا. اور علی مسرور ہو کے کہتے ہیں کہ میرے جیسی عبادت کرنے والا کون ہے کہ جب میں نے نماز پڑھی ہے تو ایک ہی وقت میں دو عبادت کر رہا تھا. اللہ کے محبوب کی خدمت بھی کر رہا تھا, نماز بھی پڑھ رہا تھا. ایسی عبادت کبھی کسی نے کی ہی نہیں جو میرے مولا نے کی ہے. تو مولا کی نماز قضا ہونے کا سوال ہی نہیں ہے, کوئی تصور ہی نہ آئے گا علی کی نماز کبھی قضا لمحے بھر کے لیے بھی. لوگوں کو دکھانا تھا تو سورج کو پلٹا کے نماز پڑھ کے بتاؤ تاکہ سمجھ لو علی کی نماز قضا نہیں. تو اس گھرانے میں نماز کی جو اہمیت ہے, نماز کا جو مقام ہے, عزیزو اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان نہیں. آپ نماز کو کیا سمجھتے ہیں اس گھرانے میں؟ اس گھرانے نے بتایا کہ نماز کیا ہے. آرام سے نماز پڑھ لینا, اطمینان سے نماز پڑھنا سب کو آتا ہے. ذرا سا بخار آ جائے تو ہمت نہیں ہوتی مصلی پہ. عظمت نماز کیا ہے ذرا سمجھیے. آپ واقعہ سنتے ہیں معصوم عالم کی پسلیاں ٹوٹ گئی, دروازہ گرا پہلو پہ. اور یہ بھی سنتے ہیں کہ جب تک شاہزادی باحیات رہیں علی کو پتہ نہیں چلا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی, جب تک کہ مولا غسل دینے نہیں بیٹھے. جب غسل دیتے ہوئے پہلو پہ ہاتھ پہنچا تو پتہ چلا پسلیاں ٹوٹ گئی. اب سمجھیے کہ نماز کیا ہے, میری شہزادی نے کیسے نماز پڑھی. تصور کر سکتے ہیں؟ ذرا سا پسلی میں درد ہو تو سانس کا لینا دشوار ہوتا ہے. اٹھ بیٹھ کے نماز پڑھنا آسان بات نہیں, لیکن معصومہ نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نماز ایسے پڑھی کہ کوئی فرق نہیں آنے دیا. علی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ پسلیاں ٹوٹی. سمجھو کہ عظمت نماز کیا ہے. ایسے میں فاطمہ نے جو نماز پڑھی, کیسی نماز ہے جو میری شہزادی پڑھ رہی. مولا کائنات نے جنگ صفین میں حکم دیا مصلی بچھاؤ جب تیر برس رہے, اور جب ساتھیوں نے کہا مولا برس سے تیروں میں نماز کیسے ہوگی, آپ نے فرمایا نماز ہی کے لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں, ہم نماز کیسے ترک کر دیں. دوسرا مرحلہ آتا ہے, آپ دیکھیے سجدے میرے مولا کا سر کٹا ہے. اور نماز کی اہمیت سمجھنا ہے تو امام سجاد نے کیسے نماز پڑھی. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توق. ایسے میں کربلا سے شام تک نمازوں پہ نمازیں, نمازوں پہ نمازیں. ہماری شہزادی زینب نے نماز کیسے پڑھی, اور ان کا نماز اس طرح سے ادا کرنا پڑھنا یہ بتاتا ہے اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو پھر نماز کو کبھی فراموش نہ کرنا. لیکن اسی کے ساتھ میرے چوتھے امام نے ایک اور پیغام دیا کہ مدینہ آنے کے بعد جتنے دن زندہ رہے ظاہری حیات میں, کوئی نماز میرے امام نے نہیں ادا کی جس سے پہلے اپنے بابا کو روئے نہ ہو, جس سے پہلے کربلا والوں کا گریہ نہ کیا ہو. ہر نماز سے پہلے کربلا والوں کو رو کے بتایا کہ سن لو, یاد رکھنا یہ نماز کربلا والوں سے بچی ہے, لہذا حق یہ ہے کہ کربلا والوں کو یاد کرنا پھر نماز پڑھنا. نماز چھوٹنے نہ پائے مگر نماز بچانے والوں کو بھی فراموش نہ کرنا. نماز سے پہلے انہیں ضرور یاد کر لینا, اور جب انہیں یاد کر لوگے تو نماز میں ایسا خلوص پیدا ہوگا, ایسی عبادت ہوگی
کہ اللہ بھی کہے گا ہاں یہ سجدہ ہے جو سجدہ ہو رہا ہے، جو محبت اہل بیت پہ ڈوب کے سجدہ کیا جا رہا ہے۔ بس عزیزوں، اسی نماز کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے آ رہا ہوں اس مسجد تک، بس نماز کی بات مسائل پڑھوں گا۔ کربلا میں ظہر کا وقت آیا، نماز ظہر کا وقت ہے۔ ابو ثمامہ نے عرض کی مولا وقت ظہر آ گیا، زوال کا وقت ہے آقا، اول وقت نماز ظہر کا ہے، تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے یہ آخری نماز آپ کی ابتدا میں پڑھ لیں۔ امام نے نگاہ اٹھائی، کہا ابو ثمامہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شریک کرے، تم نے ایسے میں نماز کو یاد کیا۔ اس کے بعد کہا ان سے کہہ دو جنگ روک دے، ہم بھی نماز پڑھیں یہ بھی نماز پڑھیں۔ ایسے میں نماز کا جب موقع آیا، حسین بن نمیر نے بد کلامی کی، اور اس کا جملہ جو ہے کہ حسین پڑھ لو نماز مگر فائدہ نہیں پہنچائے گی معاذ اللہ، بس اس کا یہ کہنا تھا کہ حبیب ابن مظاہر کے تیور بدل گئے، گھوڑے پہ سوار حبیب ابن مظاہر، ادھر نماز کی تیاری ادھر حبیب گھوڑے پہ سوار۔ جو کہا ہے اس کو سزا دینا ضروری ہے۔ اب یہاں ایک بات عرض کر دوں عزیزان محترم، امام کے سامنے کسی کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن جب امام نے خط لکھا ہے حبیب کو تو رجل فقیہ کہہ کے خط لکھا، اس لیے کہ اپنے سامنے فقیہ کی سند دے کے فتویٰ لینا تھا کربلا کے میدان میں، تو کہہ کر کے فقیہ لکھ کر کے خط بھیجا تھا۔ اب اسی کام کو انجام حبیب نے مظاہر دے رہے ہیں۔ امام نے کہا حبیب نماز کا وقت ہے، آپ عرض کرتے ہیں آقا انشاءاللہ نماز آپ کے جد کے ساتھ پڑھوں گا، مگر اب اس کو سزا دینا ضروری ہے۔ انصاف سے مجھے ایک بات بتائیے، ادھر نماز کی تیاری تھی، جب حبیب گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے گئے تو کیا کسی نے نماز پڑھی؟ کسی تاریخ میں نہیں دکھا سکتے کہ ادھر حبیب جنگ کر رہے ہو یہاں نماز ہو رہی، نہیں، جب تک حبیب جنگ کرتے رہے نماز نہیں پڑھی گئی۔ توہین امام کی سزا دے رہے حبیب، جتنی دیر حبیب جنگ کرتے رہے نماز رکی رہی۔ پتا چلا اہل بیت کے لیے نماز تو روکی جا سکتی ہے، نماز کے لیے ذکر اہل بیت نہیں روکا جا سکتا۔ رکے رہے، حبیب کی شہادت ہو گئی، اب نماز پڑھنے آئے، دشمن کا تیر برس رہا، سب سے دو نکلے، سعید نکلے، زہیر نکلے۔ امام نے سعید کیا بات ہے نماز نہیں؟ کہا آقا سامنے سے تیر آ رہا ہے۔ کہا پھر؟ کہا آقا آپ نماز ادا کریں، ساتھی نماز ادا کریں، ہماری نماز یہ ہوگی کہ ہم آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پہ روکتے رہیں۔ بس یہ کہہ کے سعید و زہیر شانے سے شانہ ملا کے امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ادھر نماز شروع ہوئی، ادھر تیروں پہ تیر آ رہے ہیں، تیروں پہ تیر آ رہے ہیں، دونوں دائیں بائیں آگے پیچھے بڑھتے ہٹتے ہوئے ایک ایک تیر کو اپنے اوپر روکتے جا رہے ہیں۔ اور اگر کبھی سعید لڑ کھڑائے تو زہیر نے بازو تھاما، سعید ذرا دیر ٹھہرو، ابھی مولا کی نماز پوری نہیں ہوئی ہے۔ کبھی زہیر لڑ کھڑائے تو سعید نے آواز دی زہیر ذرا ٹھہر جاؤ۔ روایت میں یہ ہے کہ تیر آ کے قلبِ زہیر پہ لگا، پیوست ہوا، زہیر نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ جاری ہوا، زہیر کی طاقت گھٹنے لگی۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آواز دی پروردگارا مرنے کے لیے آمادہ ہوں میرے معبود، مگر تجھ سے تھوڑی سی زندگی چاہتا ہوں، اتنی حیات دے دے کہ میرا مولا نماز ادا کر لے۔ بس عزیزوں کھڑے رہے، نماز مکمل ہوتی رہی، ادھر امام نے نماز مکمل کی، ادھر ایک طرف سعید گرے، دوسری طرف زہیر گرے۔ امام اٹھے، دونوں کا سر زانو پہ رکھا، آنکھیں کھولی دونوں نے۔ پہلا سوال مولا نماز پوری ہو گئی؟ امام نے پیشانی چوم کے آواز دی، جس کے پاس تمہارے جیسے وفادار ہو اس کی نماز کیسے نہ پوری ہوگی؟ میں کہوں گا سعید و زہیر، نماز ظہر تو آپ کے موقع پہ پڑھ لی گئی، تیروں کو آپ نے روک لیا، ابھی نماز عصر کا وقت آئے گا، تیر چلیں گے، پتھر چلیں گے، نبی کا نوازا سجدے میں ہوگا، تلواروں کے زخم ہوں گے، اسی سجدے میں سر کٹے گا، آواز آئے گی۔ اگر زندہ ہوتے تو ضرور روکتے۔ بس عزیزو عصر کا وقت آیا، اور جب نہیں برستے تیروں میں میرے مولا نے آواز دی، ہو زہیر نماز عصر کا وقت آ گیا، سعید نماز عصر کا وقت آ گیا۔ اسی نماز میں سجدے میں سر حسین کٹا، تلاوت قرآن کرتا ہوا چلا، آواز آ رہی تھی کہ ہم نے گھر تو قربان کیا مگر نماز و اسلام بچا۔
سے عالم الذین سمویم القلیم کلیون خدایا صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، صدقہ تمام شہدائے کربلا اور اسرائے کربلا کا، صدقہ امام زمان علیہ السلام کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تمام حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات اور آرزو سب کو پورا فرما، تمام مومن و مومنات جہاں جہاں آباد ان سب کی جان مال سے تعلق کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے امان و انصار میں قرار دے۔ حضرات 5 مرتبہ ام وجیب پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ خدایا محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو محمد والے محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو روز محشر محمد والے محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، امام زمانہ کے ناصروں میں شمار فرما، مولا کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے امان و انصار میں قرار دے۔